پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو شکار کے ارادے سے نکلا تھا۔ اس دوران اس کی نظر ایک خوبصورت لڑکی پر پڑی اور بادشاہ پہلی نظر میں اس پر عاشق ہو گیا، لہٰذا اس نے اس کو خرید لیا۔ اور خدا کی قدرت دیکھیں، لڑکی بیمار پڑ گئی۔ معالجوں کو طلب کیا گیا تاکہ لڑکی کا علاج معالجہ ممکن ہو سکے۔ معالجوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہر مرض کا شافی علاج موجود ہے، لیکن انہوں نے ساتھ انشاءاللہ کہنا گوارا نہ کیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ رویہ پسند نہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے علاج کو اپنی شفا سے محروم رکھا اور ان کے علاج معالجے سے کچھ وصول نہ ہوا۔ بادشاہ کی حالت گہر ہونے لگی، ادھر لڑکی بھی بیماری کی وجہ سے لاغر ہونے لگی۔ معالجوں نے علاج سے معذرت کر لی تھی۔ یہ جان کر بادشاہ نے مسجد کا رخ کیا اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گیا اور اس کی تعریف و توصیف سر انجام دینے لگا اور رو رو کر اس سے فریاد کرنے لگا۔ رحمت خداوندی جوش میں آئی اور ادھر بادشاہ بارگاہ الہی میں روتے روتے بے حال ہو کر نیند کی آغوش میں جا پہنچا۔ خواب میں اسے یہ نوید سنائی گئی کہ ایک اجنبی شخص آئے گا اور لڑکی کا علاج کرے گا اور اس کا علاج بفضل خدا جادو و اثر ہوگا۔ بادشاہ اس اجنبی کا منتظر رہا۔ بلاخر متذکرہ اجنبی آن پہنچا۔ بادشاہ نے اس کا استقبال کیا۔ بادشاہ نے اس اجنبی مہمان سے ملاقات کی اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آیا اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ بادشاہ اس اجنبی کو بیمار لڑکی کے پاس لے گیا۔ اس نے لڑکی کا معائنہ کیا اور یہ انکشاف کیا کہ معالجوں نے اسے جو دوا دی تھی وہ درست نہیں تھی، کیونکہ وہ جسمانی طور پر درست تھی، صرف دل کی بیماری میں مبتلا تھی۔ لڑکی کے مرض سے آشنائی حاصل کرنے کے بعد اجنبی نے بادشاہ سے کہا، میں تنہائی میں لڑکی کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ اجنبی نے اس سے دریافت کیا کہ وہ کس شہر سے تعلق رکھتی ہے، اس کے رشتہ داروں کے بارے میں دریافت کیا اور اس سے مختلف سوالات کرتا رہا۔ در حقیقت وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ لڑکی کس کے سامنے اپنا دل ہار چکی تھی۔ لڑکی کے ساتھ اجنبی کی بات چیت کے دوران اچانک ہی کسی موڑ پر شہر سمرقند کا ذکر آیا۔ اس شہر کا نام سن کر لڑکی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور اس کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے۔ اس نے اپنی داستان سناتے ہوئے کہا کہ اس شہر میں ایک تاجر نے مجھے ایک امیر کبیر سنار کے ہاتھ فروخت کیا، جس نے مجھے 6 ماہ اپنے پاس رکھنے کے بعد دوبارہ فروخت کر دیا۔ اس تذکرے پر لڑکی کے چہرے پر زردی چھا گئی۔ اجنبی نے اس لڑکی سے سنار کا نام اور پتہ دریافت کیا اور اسے تسلی دی کہ فکر نہ کر، تیرا مرض میں سمجھ چکا ہوں، اب تیرا مرض انشاءاللہ رفع ہو جائے گا۔ اجنبی نے لڑکی کے مرض کے بارے میں چند ایک حقائق بادشاہ کو بتا دیے اور بادشاہ سے کہا کہ کسی کو سمرقند روانہ کیا جائے جو سنار کو انعام و کرام کا لالچ دے کر دربار میں لائے تاکہ اس کو دیکھ کر لڑکی کی جان میں جان آئے۔ بادشاہ نے ایک درباری کو سمرقند روانہ کیا جو ایک سنار تک جا پہنچا اور سنار کے فن کی تعریف کرنے لگا۔ بادشاہ کی جانب سے کچھ انعام و کرام اور سونا چاندی اسے پیش کیا اور اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ وہ بیوی بچے، کام کاج، شہر گھر بار سب چھوڑ کر ان کے ساتھ چل پڑا۔ اسے بادشاہ کے حضور پیش کیا گیا، اس کی قدر و منزلت سر انجام دی گئی، اسے ڈیروں سونا دے کر شاہی زیورات اور ضرور سازی کی ہدایت دی گئی۔ اجنبی نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ لڑکی اس سنار کے حوالے کر دی جائے، لہٰذا بادشاہ نے لڑکی سنار کے نکاح میں دے دی۔ اس دوران اجنبی نے سنار کے لیے ایک ایسا شربت تیار کیا جس کے 6 ماہ کے استعمال کے بعد اس کا جسم نہ صرف کمزور بلکہ بدصورت بھی ہو گیا اور رنگت زرد پڑ گئی۔ اس کی خوبصورتی زائل ہو چکی تھی جس پر وہ لڑکی عاشق تھی، اور اس کی خوبصورتی زائل ہونے کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کا عشق بھی رفو چکر ہو گیا۔ سنار موت سے ہمکنار ہو گیا۔ اجنبی کے ہاتھوں سنار کی ہلاکت مصلحت خداوندی تھی۔ اجنبی نے اسے کسی خوف کی بنا پر یا کسی امید کی بنا پر بادشاہ کی خاطر ہلاک نہ کیا تھا، بلکہ مصلحت خداوندی کے تحت ہلاک کیا تھا۔